ہوں، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث؟ کہیں دکھا دو، کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات نہیں ہے کہیں پر، لیکن حضرت بلال تو وہ تھے کہ جب حضور نہ ہو تو اذان نہیں دیتے۔ اور دوسری بات، جب صاحب درود موجود ہے تو درود پڑھنے کی کیا حاجت؟ صاحب درود جب موجود ہے درود پڑھنے کی کیا حاجت؟ وہ تو چہروں کو دیکھ کر اذان دیا کرتے تھے، وہ تو حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی اذان مکمل کیا کرتے تھے۔ جب حضور نہ ہوتے اذان نہیں دے سکتے تھے۔ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ بلال کی محبت بھول گئے ہو، بلال کا عشق بھول گئے ہو، آج دنیا کو گمراہ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ جو کہتے ہیں کہ حضور پر درود نہیں پڑھنا چاہیے اذان سے پہلے بعد میں، یاد رکھ لو یہ حضور کی گستاخی ہے۔ ہاں، امام یوسف فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، فرمایا اس نے گستاخی کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اس بات پر 500 علماء نے دستخط کیے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ جب حضور کے کپڑوں کو میلا کہا جائے وہ گستاخی ہے، اور جو یہ کہے کہ حضور کی ذات پر درود نہیں پڑھنا چاہیے وہ گستاخ کیا نہیں ہے؟ وہ گستاخ ہے، وہ بدبخت ہے۔ ہاں جی، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محتشم، خوش نصیب وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ تقریباً دنیا میں 95% ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور یہی اولاد آگے چل کر ماں باپ بنتے ہیں، آگے چل کر شادیاں ہوتی ہیں ان کی، ماں باپ بنتے ہیں۔ اور ہر ماں باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی ایک فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ بتائیں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہر ماں باپ کی، ہر بڑے ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے۔ یہ ہر ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ بھی ہر ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نہ جواری ہو، ہماری اولاد شرابی نہ ہو، ہماری اولاد سود خور نہ ہو، ہماری اولاد رشوت خور نہ ہو، بلکہ ہماری اولاد نیکوکار ہو۔ یہ ہر ماں باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے۔ آخر ایسا کون سا کام سکھائے، کون سا عمل سکھائے کہ جس میں ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہماری خدمت گزار بنے، نہ سود خور ہو، نہ جواری ہو، نہ رشوت خور ہو، نہ شرابی ہو، نہ گناہ کرنے والی ہو، بلکہ نیکوکار ہو۔ ایسا کون سا عمل سکھائے؟ آئیے، میں کسی اور کا قول نہیں بتاتا، میں کسی وزیر اعظم کا قول نہیں بتاتا، میں کسی بادشاہ کا قول نہیں بتاتا، اور نہ ہی میں اپنی بات کرتا ہوں، بلکہ میں اس رسول عربی کی بات بتاتا ہوں جس کو اللہ نے دونوں جہاں کا مالک بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے دونوں جہاں کا مالک بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانی ہے۔ کتنی باتیں؟ آپ بھی بولے کتنی باتیں؟ میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں بتانی ہے، 3 باتیں سکھانی ہے۔ یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، سب سے پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ انجینئر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، جج بنانے سے پہلے، وکیل بنانے سے پہلے، الغرض کوئی چیز بھی بناتے ہیں، کوئی نمونہ بھی بناتے ہیں، ان سے پہلے میرے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ۔ اور یہ محبت رسول ایسا فرض ہے جو سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، زکات بھی فرض، حج بھی فرض،
لیکن یہ فرض ہے فرض، ان فرضوں سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ محبت رسول ہے. ہاں جی محبت رسول ہے. دیکھو ان نمازوں کو کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے. وہ نماز جس کا حکم کم و بیش قرآن پاک میں 700 مرتبہ آیا ہے، وہ نماز جس کے صدقے میرے مصطفیٰ کو معراج ہوتی ہے. ارے وہ نماز جس کے صدقے میرے مصطفیٰ نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں، قربان جائیں. وہ نماز جس کے صدقے میرے مصطفیٰ کو معراج ہوئی، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ نماز جس کی فرشتے زیارتیں کرتے ہیں. لیکن یہ نماز فرض ہے فرض، اس سے بھی بڑا فرض محبت رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. محبت رسول ہے سب سے بڑا فرض. دیکھو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے، نماز کو بھی کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے سامنے سے کوئی نبینہ شخص کنویں کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کنویں کی طرف کوئی نبینہ شخص جا رہا ہے، شریعت کہتی ہے نماز توڑ، نماز کو ترک کر اور انسان کی جان بچا، اس نبینے شخص کی جان بچا. تو پتہ لگا نماز کو کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے لیکن مقروض ہو زکوٰۃ کو چھوڑا جا سکتا ہے. روزہ فرض ہے لیکن مسافر ہو روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے. اسی طرح حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت نہ ہو حج کو چھوڑ سکتے ہیں. تو پتہ لگا ہر فرض کو کسی مجبوری کے تحت کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن خدا کی قسم اگر محبت رسول کو چھوڑتے ہیں ہمارا ایمان برباد ہوتا ہے، ہمارا ایمان برباد ہوتا ہے. اگر محبت رسول کو چھوڑتے ہیں، آج کل بڑے بدبخت نکلے ہوئے ہیں، بڑے بدبخت نکلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ حضور سے نہیں مانگنا بھائی، حضور سے محبت نہیں کرنا بھائی. کس سے کریں؟ اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے کرو. حضور سے محبت نہیں کرنا، حضور سے محبت کرنا شرک ہے، حضور سے محبت کرنا بدعت ہے، حضور سے نہ مانگا کرو. اپنی اولاد کو محبت رسول سکھانے کے بجائے یہ تربیت دیتے ہیں. اللہ کے بندے، تجھے تو اللہ کا بندہ بھی نہیں کہنا چاہیے، تجھے تو بدبخت کہنا چاہیے. قرآن پڑھ لیتا، سورۃ دوحہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب ہم نے ساری چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں. محبوب جنت بھی آپ کی ہے، دوزخ بھی آپ کی ہے، چاند بھی آپ کا ہے، ستارے بھی آپ کے ہیں، سورج بھی آپ کا ہے، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ہے. محبوب اب کوئی مگتا آتا ہے، اب کوئی سوالی آتا ہے، اب کوئی بھکاری آتا ہے، اب کوئی فقیر آتا ہے. محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آتا تیرے در پہ ہے، جس طرح کا سوالی ہو، جس طرح کا بھکاری ہو، جس طرح کا منگتا ہو. محبوب جب ہم نے ساری چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ لے کر جائے. محبوب کچھ نہ کچھ دینا ہے. میرے مصطفیٰ کسی کو جنت دیتے ہیں تو فرماتے صدیق فی الجنہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اور میرے مصطفیٰ نے 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ان کو جنتوں کی بشارتیں دی. فرمایا میرا صدیق جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے. بتاؤ یہ کیا ہے؟ مالک ہیں تو فرما رہے ہیں، مالک ہیں تو فرما رہے ہیں. جس چیز کا میں مالک نہ ہوں مجھے اختیار ہوتا ہے؟ بتائیں. زمین میری نہیں ہے، جا کر ہل لگا کر ادھر کپاس لگا دے، کر سکتا ہے ایسے؟ ڈنڈے اٹھا کر ماریں گے اس کو، کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہے، تیری زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے، سمجھ نہیں آتی، تیرا عقل نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، تیری زمین کہاں سے آ گئی، کیا کرنے آیا ہے؟ ڈنڈے مار کر بھگاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا مالک کیا ہے. جنت کے بھی مالک ہیں،
جس کو چاہے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارتیں رہے اور جس کو چاہے دوزخ کی خبریں دیں۔ منافقین صفوں میں بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ نماز پڑھا کر فرماتے ہیں منافق تو کھڑا ہو جا، فلاں منافق تو کھڑا ہو جا، فلاں منافق تو کھڑا ہو جا۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ان کی داڑیاں ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہماری طرح عبادت کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اے میرے صحابہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فلاں منافق کا اس طرح حشر ہوگا اور یہ جہنم میں جائے گا، فلاں منافق کا اس طرح حشر ہوگا اور یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جیسے جیسے میرے مصطفیٰ فرماتے گئے صحابہ نے دیکھا ویسے ویسے ہوتا گیا۔ جہنم کی حضور نے ان کو ٹکٹیں دی، جاؤ بھی جہنم میں، جہنمی لوگوں، داڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ منافق تھے۔ مسجد درار کو کیوں کہا گیا توڑا جائے؟ یہ ضرر والی مسجد ہے، عبادت والی مسجد نہیں ہے۔ ان کی جو مسجد ہے یہ منافقین کی مسجد ہے، اور منافقین نے راستے میں بنائی ہوئی تھی۔ صحابہ گزرتے ان کو بلا لیتے، صحابہ گزرتے ان کو بلا لیتے، اپنی باتیں سناتے، اللہ اللہ کی باتیں بتاتے۔ آج کچھ لوگ ہیں نا وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں، اب جی اللہ کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، فلاں باتیں کریں، تو قرآن میں حکم آیا کہ مسجد درار کو مٹا دو۔ یا رسول اللہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ ضرر دینے والی مسجد ہے، اس کو توڑ دو۔ صحابہ نے اس کو توڑ دیا۔ آج دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بدبختی پھیلا رہے ہیں، محبت رسول کی جگہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں محبت رسول نہیں کرنی۔ یاد رکھ لو قرآن پاک میں ہے، جو میں نے آیات کی تلاوت کی وہ اب بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، 26واں پارہ ہے، نامی آیات ہے، اللہ فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لوگوں یاد رکھنا جب بھی ایمان لے کر آنا ہے میرے اوپر اور میرے حبیب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ کہتا ہے نہیں بھی میں لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہوں گا، فرمایا وہ لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہا گا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک محمد الرسول اللہ پورا کلمہ نہیں پڑھے گا، محمد زبان پر نہیں لے کر آئے گا، وہ مسلمان ہو نہیں۔ جا کر صبح شام میری باتیں کرنی ہے، میری باتیں بعد میں ہیں، پہلے میرے حبیب کی تعظیم ہے، پہلے میرے حبیب کی محبت ہے۔ کیا ہے؟ پہلے حبیب کی تعظیم ہے، پہلے حبیب کی محبت ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے بھی حضور کا بات فتاووں میں اپنے میں لکھا ہے، بدبختوں نے کہا کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے، اور گدھے کا آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، ایسی بدبختی ہے ان کی۔ یاد رکھ لو قرآن کیا فرما رہا ہے، وَتُوَزِّرُوهُ۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے مصطفیٰ کی تعظیم دل میں نہیں ہے، مصطفیٰ کا عشق دل میں نہیں ہے، نمازیں پڑھنے آتا ہے، فرمایا کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے، جب تک مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔ ایک مثال دیتا چلو، یہ جو شیطان جس کو کہہ رہے ہیں، شیطان لعین، شیطان مردود، بچہ بچہ کہہ رہا ہے، کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ اس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ یاد کر کے جاؤ۔ عزازیل۔ یہ بدبخت کیسے ہوا؟ یہ مردود کیسے ہوا؟ زمین کے چپے چپے پر اس کی عبادتیں ہیں، آسمانوں کے چپے چپے پر اس کی عبادتیں ہیں، ملائکہ کو باز کرنے والا ہے، ملائکہ کو سمجھانے والا ہے، ملائکہ کا سردار ہے۔ ارے جب اللہ نے فرمایا چل میرے نبی کی تعظیم کر، چل میرے نبی کی تعظیم کر، تو اس نے کہا میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں تھا، تو جس کی وجہ سے انکار کر بیٹھا، اللہ نے فرمایا میری بات نہیں مانی،
میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، چل آج سے تو مردود ہے، تو لعین ہے، دنیا والے تجھے لعین کہیں گے، مردود کہیں گے، بچہ بچہ قیامت تک تجھے مردود کہے گا۔ ارے کیوں؟ عبادتیں بھی ہیں، ریاستیں بھی ہیں، ملائکہ کا سردار بھی ہے، سرداری بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، عبادتیں، ریاستیں، مجاہدے، چلے کوئی کام نہیں ہے، ایمان کوئی کام نہیں ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا نبی کے بارے میں۔ جب عقیدہ درست نہیں تھا، نمازیں قبول نہیں، عبادتیں قبول نہیں، زمین کے چپے چپے پر اگرچہ عبادت کی ہے کوئی قبول نہیں، آسمانوں کے چپے چپے پر اگرچہ عبادت کی ہے کوئی قبول نہیں، اگرچہ سردار تھا ملائکہ کا، ارے نئی سرداری چلے گی جب تک نبی کی تعظیم نہیں ہوگی۔ عمل بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن عقیدہ کمزور ہے۔ کیا کمزور ہے؟ عقیدہ کمزور ہے۔ یاد رکھو، قیامت تک یاد رکھنا، جس بندے کا عقیدہ کمزور ہے حضور کے بارے میں، عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، داڑیاں رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، چلے کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، کوئی قبول نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ درست نہیں کرے گا، جب تک کامل محبت حضور سے نہیں ہوگی، کوئی عبادت، کوئی اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، یاد ہے بات کیا چل رہی تھی؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ بھول گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول سکھانا ہے۔ تین باتیں میں نے بتانی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول سکھانی ہے۔ ایک اور واقعہ بتا دوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ خالد بن ولید جو ہے، سنایا کسی نے؟ اللہ کا جو شیر ہے خالد بن ولید ہے، جس جنگ میں جاتا کفار کو گاجر گولی کی طرح کاٹ کے آ جاتا، اللہ ان کو فتح دیتا۔ جانتے ہو ان کو؟ ایک جنگ ہے ان کی رومیوں کے ساتھ، آگے سے رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خالد بن ولید سپہ سالار ہے، تعداد بھی بہت کم، تھوڑے ہیں۔ اب حضرت رافع کہتے ہیں، اے خالد، آج تو اجل آ چکی ہے، آج تو قضا آ چکی ہے، آج موت قریب ہے۔ خالد بن ولید کے الفاظ بھی یہی تھے، ہاں رافع، آج موت قریب ہے، آج قضا قریب ہے۔ اب ادھر سے خالد بن ولید حضرت رافع یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر مدینے میں رات کو میرے مصطفیٰ حضرت ابو عبیدہ کے خام میں تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابو عبیدہ، اللہ کا شیر مشکل میں ہے خالد بن ولید، اٹھئے، مجاہدوں کو تیار کیجئے اور خالد بن ولید کی مدد کے لیے چلے۔ حضرت ابو عبیدہ، دیکھیں عقیدہ، دیکھیں حضور کا خواب آیا، ٹھیک ہے جی، خواب میں تشریف لے حضور، اٹھے، میرے حضور آئے ہوں گے، حضور سے محبت دیکھو، اٹھے اور مدینے میں اعلان کر دیا، مجاہدین جلدی جلدی جمع ہو جائیں، حضرت خالد بن ولید مشکل میں ہے، جلدی جلدی مجاہدین جمع ہو جائیں۔ مجاہدین جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو گئے مجاہدین، دور سے ایک گھوڑے پر سوار کوئی نظر آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں، اے مجاہدوں، لگتا ہے کوئی جاسوس ہے۔ جب قریب سے دیکھا گیا، نقاب بھی لگایا ہوا تھا، ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو پکا جاسوس ہے، مجاہدوں اس کو پکڑ لے آؤ، پکڑ کر لے آؤ۔ اب مجاہد اس کو پکڑ کر لے آتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، گھوڑے پر سوار۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں، کون ہو تم؟ کیا جاسوسی کرنے آئے ہو؟ آواز آئی، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، آج آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کا شیر مشکل میں ہے، خالد بن ولید مشکل میں ہے، تو میں نے سوچا کہ خالد
کبھی مشکل میں آیا نہیں ہے۔ اللہ کا شیر جس جنگ میں جاتا فاتح واپس لوٹتا، اللہ ان کو کامیابی دیتا۔ لیکن آج کون سی مشکل آئی؟ جب میں نے غور کیا، گھر میں دیکھا تو خالد بن ولید جو ٹوپی جس میں مصطفیٰ کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے پہن کر جاتے تھے، اللہ فتح یاب کرتا تھا، آج خالد وہ گھر میں چھوڑ کر چلے گئے، کوئی اور ٹوپی پہن کر چلے گئے۔ تو میں نے جب سنا آپ کا اعلان، وہ ٹوپی لے کر میں آ گئی، مجھے اجازت دیجیے، میں خالد کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اجازت مل گئی، پہنچ گئی جہاں یہ لشکر کھڑا ہوا ہے اور ادھر رومیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوی جا کر ان سے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلہری کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتی ہے، رومیوں کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ خالد بن ولید دیکھتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، یہ کون سا نوجوان ہے، اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، رومیوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ خالد بن ولید قریب جاتے ہیں، اے نوجوان تو کون ہے؟ اے نوجوان نقاب لگا کر لڑ رہا ہے، تو کون ہے اور اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، بتا کون ہے؟ نقاب اٹھا کر کہتی ہے، اے خالد میں تمہاری بیوی ام تمیمہ ہوں۔ آج آپ نے جس میں حضور کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے وہ ٹوپی گھر میں چھوڑ کر گئے، اور اعلان میں نے سنا کہ آج مشکل میں ہے۔ میں نے سوچا کہ خالد کبھی مشکل میں آیا نہیں، آج میں جان گئی کہ آج مصطفیٰ کے جس میں منہ مبارک تھے وہ ٹوپی گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں، یقیناً آج مشکل میں ہوں گے، تو ٹوپی دینے آئی ہوں۔ جب ام تمیمہ حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی دیتی ہے، لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، جتنی بھی تعداد تھی، جب خالد بن ولید ٹوپی پہنتے ہیں، اللہ اکبر، کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا ہے۔ یارو بتاؤ، ایک صحابی حضور سے اتنا پیار کرتا ہے، حضور کی اتنی تعظیم کرتا ہے، حضور کے بالوں کی اتنی تعظیم کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر حضور کے منہ مبارک ہوں گے تو اللہ بھی مجھے کامیاب کرے گا، اللہ بھی مجھے کامیاب کرے گا، میں جو بھی نیکی کروں گا میری قبول ہوگی۔ اور ایک دو ٹانگوں والا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ حضور پر، حضور سے محبت کرنے سے اللہ میری نیکی قبول کرے گا، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا عجیب شخص ہے۔ یاد رکھنا، اگر حضور سے محبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی باتیں قبول نہیں ہے، کوئی ریاستیں قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، موضوع تو بڑا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ محبت رسول۔ آگے چلو، چلو آگے، محبت رسول سکھانا ہے۔ ہاں جی، اگر محبت رسول میں باپ بھی آگے سامنے آ جائے نا، حضور کا گستاخ باپ بھی نکل آئے، صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی بھی رعایت نہ کرو، اس کا بھی سر قلم کر دو، یہ صحابہ نے ہمیں بتایا۔ ابو عبیدہ ہے، حضرت عبیدہ، یہ اشرا مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، حضرت وہ ابو عبیدہ، یہ عبیدہ بن جراح، جرائم کے والد ہیں، لیکن پکے منافق ہیں، کافر ہیں۔ ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹا ہٹ جا، تیرے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہٹ جا، تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بیٹا کہتا ہے، حضرت عبیدہ کہتا ہے میں تو حضور کا عاشق ہوں، ہٹا کے دکھا، ہٹا کے دکھا، اور میرے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ کہہ کر دکھا۔ اب جراح حضرت عبیدہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عبیدہ کہتے ہیں 1000 گالیاں دے، 1,00,000 گالیاں دے، کروڑوں گالیاں دے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ جب یہ جراح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عبیدہ جلال میں آ جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، زمین پر سر گرا ہوا ہے، بالوں سے پکڑ کر رہتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں
اے بڈھے میں نے تجھے نہیں کہا تھا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرنی، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرنی، اور دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والے اگر حضور کی گستاخی کرنے والا باپ بھی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑنا، ہاں جی اس کو بھی نہیں چھوڑنا، وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، تعظیم بھی اسی کی کرنی ہے، توقیر بھی اسی کی کرنی ہے، اگر نہیں ہے محبت تو ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ محبت، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج کچھ لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ اہل بیت میں حضور بھی شامل ہے، امام حسن حسین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن حسین یہ شامل ہے، اور بدبخت ایسے بھی نکل آئے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ یاد رکھنا حضور کی امت میں 73 فرقے بننے ہیں، یاد ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، یاد رکھو یہ مولویوں نے فرقے نہیں بنائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، فرمایا ایک جنت میں باقی وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے کربلا میں جو بچ گئے تھے، بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی، امام زین العابدین سے پوچھا گیا یا سیدی ہمیں بتائیے کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، آج سن کر جاؤ، دلوں کو ٹھنڈا کر کے جاؤ۔ امام زین العابدین نے فرمایا وہ فرقہ اہل سنت ہے، سنت والا فرقہ ہے۔ سائل بھی بڑا سیاڑا تھا، سائل بھی بڑا سیاڑا تھا، کہا حضور اہل سنت کا ٹائٹل لے کر بہت پھر رہے ہیں، ہمیں مزید اضافہ کر کے بتائیے، مزید وضاحت کیجئے، مزید وضاحت کیجئے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے حضور پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ ہم ہیں، وہ ہم سنی حضرات ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، عاشق اولیاء ہیں، سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو صحابہ کا گستاخ ہے وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ نہیں جی مولانا صاحب نرمی والی بات کرو، حضور تو نرمی کرتے تھے، آپ سختی والی بات کر رہے ہو۔ یاد رکھ لو نرمی بعد میں ہے، پہلے غیرت ہے، پہلے غیرت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تھے اے صحابہ، حدیث پاک ہے جو بھی جنازہ آئے مجھ سے پڑھوا لیا کرو، جس کا میں جنازہ پڑھوں گا تر جائے گا، جس کا میں جنازہ پڑھوں گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں۔ یا رسول اللہ آپ تو فرماتے تھے کہ جس کا بھی جنازہ ہے میں پڑھاؤں گا اس کی بخشش ہو جائے گی، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے عثمان کا گستاخ ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے، نہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور جی کیا کریں، رشتہ دار ہے، بھائی ہے،
मामू है, चाचू है। चाचू बाद में, ये हमें सहाबा बता रहे हैं, मामू बाद में, भाई बाद में, बाप बाद में, पहले मोहब्बत रसूल है, पहले मोहब्बत रसूल है। तो फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 3 पहली याद है मोहब्बत रसूल सिखाओ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। दूसरी अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ। तीसरे नंबर पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। इसकी तालीम देनी है, कुरान की तालीम देनी है। अब कुरान की तालीम से ये ना समझ लेना कि सिर्फ हाफिज कुरान बना ले, नहीं नहीं, हाफिज कुरान भी बनाए, आलिम दीन भी बनाए, मुफ्ती इस्लाम भी बनाए। आज हमारे माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, अगर इस पर अमल कर लोगे हमारा माशरा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, आज सूदखोर बढ़ रहे हैं, वो सूदखोर जिनके बारे में तीसरे पारे में अल्लाह और उसका रसूल ऐलान जंग कर रहा है कि जो सूद खाता है गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की है। वो सूद खाने वाला जिसके बारे में हदीसों में आया कि सूद खाने वाला गोया के ऐसे है कि गोया अपनी माँ से जिना किया है। वो सूद खाने वाला हदीसों में जिसके बारे में आया कि अल्लाह और उसके रसूल की उस पर लानत है। सूद लिखने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, सूद का गवाह बनने वाला, इन सब पर फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। रिश्वत बढ़ रही है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, जो रिश्वत लेता है और जो रिश्वत देता है किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाए। रिश्वतें बढ़ रही है, बगैर का रिश्वत के होता नहीं। ऐसे मामलात बढ़ गए हैं, शराबी बढ़ गए हैं, जुआरी बढ़ गए हैं। सोबत रंग लाती है, नशई के साथ बैठोगे नशई बनेगा, जुआरी के साथ नहीं जी मैं जुआ देख रहा हूँ, खेल नहीं रहा, जबरदस्ती नहीं बैठना इसके साथ, जुआरी बन जाओगे। नहीं जी मैं देख रहा हूँ, खेल नहीं रहा। ओ भाई आज तू बैठा है कल को खेलने लग जाएगा। जिस तरह की सोबत होगी वो रंग लाएगी। जुआरी के साथ बैठोगे जुआरी बनेगा बच्चा, शराबी के साथ बैठेगा तो शराबी बनेगा, नशई के साथ बैठेगा नशई बनेगा, चोर के साथ बैठेगा तो वो चोरी वाला सिलसिला सिखाएगा। आज ही मेरा यार बन जा, मैं भी करता हूँ तू भी कर, दोनों मजे करेंगे। चोरों के साथ बिठोगे चोर बन जाएगा, अगर आशिक रसूल के साथ बिठोगे आशिक रसूल बन जाएगा। हाँ जी, अगर आशिक रसूल के साथ बिठोगे आशिक रसूल बन जाएगा। आज माशरे में बुराइयां बढ़ रही हैं, वजह यह है कि हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, आलिम कोर्स नहीं करवाते, हाफिज कुरान नहीं बनाते। वो हाफिज कुरान जिसके बारे में आज दुनिया में हर शख्स की एक तमन्ना होती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा जज बने, हमारा बेटा वकील बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने। क्यों भाई? पैसा आएगा, हम भी खाएंगे, हमारी पुश्तें खाएंगी, ये सोच होती है। ठीक है जी बनाओ, हम नहीं रोकते, पहले इंसान तो बना लो, आलिम तो बनाओ। हदीसों में आया कि आलिम ही इंसान है, क्या बाकी जानवर है? हाँ, अगर वो सूद के बारे में नहीं जानता, सूदी लेन देन करता है, वो जानवर से बदतर है। अगर वो रिश्वत के बारे में नहीं जानता, रिश्वत का लेन देन करता है, वो जानवर से बदतर है। गुनाहों के मामलात में पड़ा हुआ है तो वो जानवर से भी बदतर है। और अगर हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, कुरान पढ़ता है, कुरान सिखाता है, आलिम कोर्स करके दूसरों को सिखाता है, यही हमारी बख्शिश का जरिया है। आज सोचते ना कुछ कि पैसा आएगा कमाएंगे, ठीक है आप दुनिया में कमाएंगे, दुनिया तक महदूद है। कोई मुझे इंसान बता दो कि जो बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, आज जितना अमीर बंदा ज्यादा है वो जलील हो रहा है नहीं हो रहा। वजीर आजम तक चले जाओ, जितना भी ज्यादा अमीर है, जितना भी पैसा बढ़ता रहेगा जलील होता रहेगा। हदीसों में तो आया